السلام علیکم ڈیئر طالبات، ہم مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں مولانا محمد حسین آزاد کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے مولانا محمد حسین آزاد کی تصانیف کے حوالے سے پڑھا، اور آج ہم مولانا محمد حسین آزاد کے اسلوب بیان کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ان کے لکھنے کا انداز کیسا تھا۔ تو مصنف کی حیثیت سے آزاد کی مختلف حیثیتیں ہیں: محقق، نقاد، مورخ، سفر نامہ نگار، صحافی، انشا پرداز اور شاعر۔ لیکن بنیادی طور پر وہ اردو کے صاحب طرز انشا پرداز ہیں، جس کی نقل آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ وہ اپنی ذات میں ایک دبستان ہیں۔ ان کے اسلوب بیان میں یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یا تو آپ شاعری کرتے ہیں یا شاعری میں نثر لکھتے ہیں۔ ان کی یہاں منطقیت کے بجائے احساسات اور جذبات کی کارفرمائی نظر آتی ہے۔ عبارت میں خوش آئند رنگینی اور شگفتگی ہے۔ ان کے نثر نگاری کی نمایاں خوبیوں میں سے سب سے پہلے ہے تخیل آفرینی، یعنی آزاد عقلیت اور مقصدیت کے بجائے زیادہ توجہ خیال آفرینی پہ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں تخیل کا بے پناہ استعمال ہے۔ وہ اپنی رنگین تخیل کی وجہ سے ایسی گلکاریاں کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شعریت اور رنگینی: آزاد سادگی، شعریت اور رنگینی کے قائل ہیں۔ تشبیہ، استعارہ اور کنایہ کے استعمال سے نثر میں شعریت پیدا کرتے ہیں جو قاری کے لیے دلکشی اور دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ آزاد کا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ سبلی نے یہ سچ ہی کہا تھا کہ آزاد گپ بھی ہانکتا ہے تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ مبالغہ آمیزی: آزاد ایک جذباتی انسان تھے، اس لیے پسند و ناپسند کا خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں مبالغہ آرائی اور رنگ آمیزی زیادہ ہے۔ آب حیات میں یہ عمل پورے جومت پر نظر آتا ہے۔ کسی کو آسمان پر جڑا دینا یا زمین پر دے مارنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مبالغہ آرائی دراصل ان کے تخیل کے غیر معتدل استعمال کی بدولت ہے۔ مرقع نگاری: آزاد کا تخیل، شوق، مشاہدہ گہرا اور نظر تیز ہے۔ وہ مناظر اور واقعات کے لفظی تصویر اس عمدگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ وہ مجسم ہو کر عصری رنگ و روپ میں قاری کے سامنے آ جاتے ہیں۔ آب حیات، رنگ خیال اور دربار اکبری میں اس پیکر کشی کی عام تصاویر ملتی ہیں۔ تمثیل نگاری: تمثیل نگاری آپ کے اسلوب کی نمایاں خوبی ہے۔ وہ بے جان اشیاء کو زندہ اور متکلم افراد بنا دیتے ہیں۔ رنگ خیال میں یہ خصوصیت پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ان کے اس خیال اور تمثیلی انداز میں افسانے کا لطف، غزل کی سیرانائی اور ڈرامے کا سا باغپن پیدا ہوتا ہے۔ مرصع نگاری: آزاد کی رنگین بیانی کا بڑا سبب ان کی مرصع نگاری ہے۔ صنائع بدائی کے برمحل استعمال، الفاظ و تراکیب کے چناؤ اور بندش الفاظ ان کے ہاں بدرجہ کمال ہے۔ لفظی موشگافیوں اور لفظی رعایتوں سے آزاد نے ایسی گلکاریاں کی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ آزاد کا شوق مرصع کاری اور اس کی تحریر میں فطری بے ساختگی کے فقدان کا باعث ہے۔ وسعت معلومات: آزاد کا مشاہدہ گہرا اور معلومات بے پناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں قرون وسطیٰ کے ہر جز و کل کی تفصیلات کی فراوانی نظر آتی ہے۔ قصص الہند میں ان کی شہ پارے اکثر نظر آتے ہیں۔ لطائف زبان: آزاد نے ہمیشہ خیال سے زیادہ زبان کی لطافت پر توجہ دی ہے۔ لطافت زبان ہوتا ہے زبان میں شگفتگی، زبان میں نرمگی، جس سے قاری کے جذباتی ذوق کی تسکین ہوتی ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں انہیں خاص ملکہ حاصل ہے۔ ان کے الفاظ میں صرف ابلاغ معنی کا ذریعہ نہیں ہوتے بلکہ ان میں لفظی تصویر اور صوتی آہنگ بھی ہوتا ہے۔ وہ عربی اور فارسی کے ثقیل الفاظ کے بجائے یعنی مشکل الفاظ کے بجائے فارسی کی شیریں اور ہندی کے لوچدار الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ان کی تحریروں کے حسن کا باعث بنتے ہیں۔ حکایت نگاری: یعنی لطائف اور حکایات کا برجستہ استعمال آزاد کے اسلوب کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ ان کے تخیل کی کرشمہ سازی ہی کا کمال ہے کہ ان کے فرضی قصے اور خیال تصویریں بھی دلچسپ حکایات اور لطائف و ظرافت کی بدولت دلچسپ اور رنگین ہیں۔ اس میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ لطیفے اور حکایتیں آب حیات کی روح رواں ہیں۔ ماضی پرستی: آزاد کو ماضی بہت پسند ہے۔ انہیں ماضی کی چیزوں سے والہانہ محبت ہے۔ ماضی برائی اور اچھائی ان کے لیے جزء ایمان ہے۔ جزء ایمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ ماضی کی تہذیب کو ولولہ انگیز خیال کرتے ہیں اور بے کیف
سرد مہر حال سے مطمئن نہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ آزاد تو پرانی لکیر کا فقیر ہے، بڈھوں کی باتیں کرتا ہے اور وجد کرتا ہے۔ اعجاز و اختصار یعنی مختصر بات کرنا۔ مختصر نویسی ان کی خاص خصوصیت ہے، ان کے ہاں لفظوں کی بچت اور فکروں کا اختصار ہے۔ وہ سید یا نظیر کی طرح لمبے لمبے فکرے نہیں لکھتے، بلکہ اعجاز و اختصار سے کام لے کر اپنی نثر کو پرتکلف اور بلیغ بنا لیتے ہیں۔ انداز مغرب کی پیروی۔ آزاد کی تحریروں میں مغربی انداز کا اثر بھی پایا جاتا ہے۔ رنگ خیال کے اکثر مضامین انگریزی سے آزاد ترجمہ ہیں۔ قیام لاہور کے دوران میں مولانا کو انگریزی اسلوب اور طرز تحریر سے واقف ہونے کا موقع ملا، جس کے اثرات رنگ خیال کے مضامین میں بکثرت ملتے ہیں۔ عزیز طالبات، آپ نے مولانا یہ جو ہے آزاد کے حوالے سے ان کی خوبیاں پڑھی کہ ان کے اسلوب میں کیا کیا خوبیاں تھیں۔ آج ہم ان کے مضمون کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جو انہوں نے آپ کے سلیبس میں شامل ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ یہ تمثیلی ایک مضمون ہے، یعنی وہ خواب و خیال میں ایک بات کر رہے ہیں کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے زندگی میں، لیکن یہ مصنف کی سوچ ہے، ایک تخیل ہے کہ وہ اپنے خیال میں ایسی جو دنیا ایک بسا رہا ہے کہ جو ایک ایسا میدان ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے دکھوں کو اور اپنی اپنی تکلیفوں کو اور اپنے اپنے جو برائیاں ہیں ان کے اندر ان کو پھینکتے چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اپنے جو جتنے بھی عیب ہیں وہ اس ایک میدان میں پھینک دو، اور اس کی جگہ پہ اچھی جو تمہیں پسند ہے انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم وہ چیزیں لے لو۔ لیکن انسان کا کیا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اور مصنف نے اسی چیز کو اس مضمون میں لکھا ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے جب دکھ اپنے بلائیں جب وہ اس ڈیر میں پھینک دیتے ہیں اور اپنی کسی برائی کی جگہ پر اپنی کوئی اچھی چیز لے لیتے ہیں، تو وہ اچھی چیز لے کے بھی پریشان ہیں، تو پھر جب بہت زیادہ زار و قطار روتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں اپنی نئی چیز پانے کے میں بھی وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے ان کو پرانی جو دکھ ہیں وہ واپس دے دیے جاتے ہیں اور نئے دکھ ان سے واپس لے لیے جاتے ہیں۔ تو اس پورے مضمون کا لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ مولانا محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ وہم و خدشات کو اپنے اندر نہ لائیں اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، کیونکہ صبر اور تحمل سے ہی ہم اس دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو مضمون دیکھتے ہیں۔ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، تو جو لوگ اب اپنے بد نصیب سمجھ رہے ہیں وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ سقراط یونان کا ایک فلاسفر تھا۔ سقراط حکیم کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ ان کی کیا اچھی بات ہے کہ اگر تمام اہل دنیا یعنی تمام دنیا کے لوگوں کی مصیبتیں یعنی تکلیفیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دی جائیں، یعنی ایک جگہ لا کر ان کو رکھ دیا جائے اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، تو جو لوگ اب اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ رہے تھے وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی تقسیم مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے، یعنی نئی چیز کو بھی مصیبت سمجھیں گے اور جو پہلی مصیبت ہے اس کو وہ اپنے لیے نعمت سمجھیں گے۔ یہ سقراط کا قول ہے جو مصنف نے اس مضمون کے آغاز میں لکھا ہے۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالا تر لے گیا ہے، یعنی ایک اور فلاسفر کیا ہے اس اچھی بات کو اور بھی زیادہ اس نے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا ہے اور کہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی مصیبت کو اچھا سمجھتا، یعنی وہی بات جو سقراط نے کہی کہ ہم اپنی مصیبتوں کو اگر بدل بھی سکتے تو بدلنے کے باوجود بھی ہم یہی کہیں گے انسان ہونے کے ناطے کہ پہلی چیز زیادہ بہتر تھی۔ میں ان دونوں خیالوں کو وسعت دے رہا ہوں، یعنی مصنف کہتے ہیں میں سے مراد مولانا محمد حسین آزاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں باتوں کو جو ان دونوں فلاسفروں نے کی ہے میں ان کو وسیع انداز میں بیان کر رہا ہوں اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں بے فکری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیند آ گئی،
یہ تکیے لگایا بیٹھے تھے کہ میں نے ان دونوں فلاسفروں کی باتوں کو سنا اور بے فکری سے تکیہ لگا کے بیٹھا کہ مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ سلطان افلاق یعنی تمام دنیا کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک اشتہار جاری ہوا، اشتہار اعلان ہوا، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج و الم اور مصائب و تکالیف کو لائیں۔ اہل عالم یعنی دنیا کے لوگ، تمام دنیا کے انسان اپنے رنج و الم یعنی اپنے دکھ، مصائب و تکالیف یعنی اپنی پریشانیوں کو اس ڈیر کے اوپر لائیں اور اس جگہ ڈیر لگا دیں، یعنی اس میدان پہ لائیں اور اس میدان میں لا کر اپنی پریشانیوں کو ڈیر کر دے۔ اچھا طالبات، ایسا تو نہیں ہوا نا کہ اگر ہم چاہیں کہ ہماری یہ بیماری، ہماری یہ تکلیف، ہمارا یہ دکھ جو ہے جو اس جگہ پہ ہم پھینک دیں تو وہ ڈیر لگ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ مصنف نے جو ہے تخیل بیان کیا ہے، جیسے ہم نے ان کی اسلوب بیان کی خوبیوں میں بات کی کہ وہ تخیل آفرینی سے بات کرتے تھے، یعنی ان کے تحریروں میں ہمیں تخیل کی مدد سے ایسی ایسی گلکاریاں نظر آتی ہیں جو دیکھنے والا یا پڑھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی مضمون ان کے تخیل کی ایک مثال ہے، تخیل آفرینی کی، یعنی وہ خیال کر رہے ہیں، جو خیالی جو ان کے ذہن میں جو خیال ہے اس کو اپنے مضمون میں باندھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے کہ جب اعلان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنی دکھ تکالیف جو ہیں ایک میدان میں لے آئیں، اور میدان کیا تھا؟ میدان خیال، یعنی خیال کے میدان سے بھی۔ خیال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم خیال کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، ہمارے خیال کی وسعت کہیں بھی ہو سکتی ہے، زمین و آسمان تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا اور وسیع میدان تھا کہ میدان جو ہے خیال کے میدان سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ تجویز ہوا یعنی مختص ہوا اور لوگ آنے شروع ہوئے، دنیا کے لوگ آنے شروع ہوئے اور بیچوں بیچ میں کھڑا تھا، یعنی اس ہجوم میں مصنف کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا اس میدان میں، اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا، یعنی ان باتوں کا میں مزہ لے رہا تھا۔ دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سرے سے پھینک جاتا ہے، یعنی ایک آدمی آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے اور اپنی مصیبتوں تکلیفوں کو پھینک دیتا ہے، لیکن جتنا بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میدان میں جتنا بوجھ لادا جاتا ہے وہ بوجھ مقدار میں اور بھی بڑا چلا جاتا ہے، یعنی ختم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا ہے، یعنی آسمان تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص سوکھا سہما دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میدان میں، اس ہجوم میں ایک شخص ہے جو بہت ہی دبلا پتلا ہے اور بالکل اس ہوا کی طرح اس کی حالت ہے۔ اس امبوا میں یعنی اس بھیڑ میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا ہے، یعنی بہت چلاک، ہوشیار اور چست ہو کر وہ اس میدان میں پھر رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، یعنی اس کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے جس میں دیکھنے سے شکل بہت بری معلوم ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک ڈھیلی ڈالی پوشاک پہنے تھا، پوشاک لباس، یعنی اس نے ایک ڈھیلا ڈالا لباس پہنا ہوا تھا جس کا دامن یعنی جس کا گریبان دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا، یعنی بہت ہی بڑا تھا۔ اس پر دیوزادوں جناتوں کی تصویریں زرد زری کڑی ہوئی تھی، یعنی اس کے جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا اس پہ جنوں اور بھوتوں کی تصویریں زرد کڑھائی سے کڑی ہوئی تھیں، اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھی تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس میں نظر آتی تھیں، یعنی اس کی پوشاک جب وہ ہوا میں لہراتی تھی تو عجیب و غریب سی صورتیں اس کی پوشاک سے عیاں ہوتی تھیں۔ اس کی آنکھ وحشیانہ تھی، یعنی اس کی آنکھیں جو ہیں بالکل وحشیوں جیسی تھی، مگر نگاہ میں افسردگی یعنی افسوس تھا اس کی آنکھوں میں، اور نام اس کا وہم تھا، یعنی اس دبلے پتلے آدمی کا کیا نام تھا؟ وہم، یعنی وہ وہم جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، وہ وہم جو انسانوں کو بالکل غارت کر دیتا ہے، اور وہ وہم جو انسان کی اچھی چیز کو بھی اس کو ایسے وہم میں ڈال دیتا ہے کہ یہ بری ہے۔ ہر شخص کا بوجھ بدواتا تھا، لدواتا تھا، یعنی ہر وہ شخص جو اپنے بوجھ کو وہ چھوڑنے جاتا تھا اور اپنے ایک اور اس کی جگہ پر نئی چیز لینے آتا تھا تو وہ وہم اس کو لدواتا تھا، تمام مقام مقررہ پر لے جاتا تھا، یعنی وہ اس کو لے جاتا تھا جہاں پہ اس نے جانا ہوتا تھا۔ میں نے اپنے ہم جنسوں اپنے جیسے آدمیوں کی طرح، میں نے مراد آزاد خود کو کہہ رہے ہیں، یہ ہم صورت بائیوں کو یعنی اپنی جیسی شکلوں کے بائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے گڑگڑاتا دیکھا اور ان مصیبتوں کے انبار کو خیال کیا تو بہت گھبرائے، یعنی کہ ان مصیبتوں کے انبار کو دیکھ کر مصنف کہتے ہیں کہ میں بہت گھبرایا اور دل میں ایسا ترس آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔
اس عالم میں اس حالت میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس سے ذرا میرا دل بہلایا۔ صورت بہلاوے کی یہ ہوئی، یعنی میری صورت یعنی میری حالت کچھ بہلی۔ وہ کیا حالت تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چوغے میں ایک باری سی گٹری لیے آتا ہے۔ پرانے سے چکن کپڑے کا نام ہے، یعنی جو گرمیوں میں چکن ہم پہنتے ہیں نا، یہ وہ والی چکن ہے، کھانے والی مرغی چکن نہیں ہے۔ یعنی چکن کے لباس میں ایک شخص جو ہے ایک چوغا یعنی ایک لبادہ سا پہنا ہوا ہے، اس نے گاؤن سا پہنا ہوا ہے اور ایک باری سی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے، اور جب وہ گٹھڑی انبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا۔ افلاس یعنی غربت تھی، یعنی اس شخص نے اپنی غربت کو اس ڈیر میں پھینک دیا اور اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑتا آیا۔ بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہامتا جاتا تھا، یعنی ایک اور شخص اس کے پیچھے آیا جس کے بدن پہ جس کے جسم پر پسینہ تھا اور اس کے بوجھ کے مارے وہ ہانپ رہا تھا۔ اس نے بھی وہ بوجھ سر سے پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جورو یعنی اس کی بیوی بہت بری تھی۔ اس نے اپنی جورو کی جو ہے مصیبت کو اس نے اس میں پھینک دیا اس ڈیر میں، اور اس نے وہ بلا سر سے پھینک دی، اور یعنی اس نے وہ مصیبت جو تھی اپنے سر سے پھینکی۔ تو عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید اس مضمون کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔